ہم خان صاحب محمود خان باچا خان کے پیروکار ہم تو 1947 سے جو ہے اس ملک کے غدار قرار دیے گئے ہیں. ہماری غداری کے سرٹیفکیٹ جو ہے اتنے پرانے ہو گئے ہیں ان کو تو دیمک بھی لگ چکی ہے. آپ لوگوں کے نئے نئے غداری کے سرٹیفکیٹ اس دور میں جاری ہوئے ہیں، اس لیے آپ کو خوش آمدید کہوں گا. دشمن کا ایجنٹ اور غدار کہنا جو ہے یہ ایک نئی بات نہیں. جب بھی حکمرانی پہ آتے ہیں تو اپوزیشن پر یا وہ جو اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرتے ہیں ان پر یہی الزام لگتے ہیں. اب سوچیں، گجرانوالہ کے بعد کراچی کا جلسہ، کراچی کے بعد کوئٹہ کا جلسہ، کوئٹے کے بعد پشاور کا جلسہ، پشاور کے بعد ملتان کا جلسہ اور ملتان کے بعد لاہور کا جلسہ جب ہوگا، اتنی کثیر تعداد میں جو عوام ان کے قائدین جب غدار ڈکلیئر کیے جائیں گے تو اس ملک میں وفادار بچے گا کون؟ اس ملک میں وفادار بچنے والے وہ ہوں گے جنہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف بھی غداری کے لقبات لگائے تھے. اس ملک میں وفادار پاکستان کے پھر وہی رہیں گے جنہوں نے 1 یونٹ توڑنے کے خلاف یہاں پہ جمہوری اور صوبائی قیادت کے خلاف جو ہے تحریکیں چلائی. یہاں پر وہی پاکستان کے وفادار رہیں گے جو ہمیشہ مارشل لا یا فوجی حکمرانوں کے بوٹوں کو جو ہے چاٹتے رہے ہیں. ہمیں اگر غدار کہا جاتا ہے ہمیں پھر اپنی جو ہے وفاداری پر جو ہے یقین ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم پہ الزام لگانے والے وہ قوتیں ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی سرزمین، اپنے خاندان، اپنے رشتہ داروں سے بھی وفا نہیں کی. آج چونکہ باغ جناح میں ہم مخاطب ہیں اور میرے سیدھے ہاتھ پر بانی پاکستان کا مزار ہے، میں آج یہ سوال کرنے پہ حق بجانب ہوں گا کہ یہ سوال کروں کہ یہ پاکستان، یہ ریاست بنائی کیوں گئی تھی؟ کیا اس ملک کو بنانے کے لیے ہم چھوٹی قوموں سے یہ وعدہ نہیں کیا گیا تھا کہ آپ مکمل خود مختار رہیں گے؟ کیا اس ملک کو بنانے کے لیے یہ وعدہ نہیں کیا گیا تھا کہ یہاں پر جمہوری نظام قائم رہے گا؟ کیا اس ملک کو بنانے کے لیے یہاں پر یہ وعدے نہیں کیے گئے تھے کہ یہاں پر آئین کی پاسداری ہوگی؟ کیا اس ملک کو بنانے کے وقت یہ وعدہ نہیں کیا گیا تھا کہ یہاں پر عدلیاں آزاد ہوں گی؟ کیا یہاں پر یہ وعدہ نہیں کیا گیا تھا کہ پارلیمنٹ بالادست ہوگا؟ کیا یہاں پر یہ وعدہ نہیں کیا گیا تھا کہ میڈیا آزاد ہوگا؟ تو کہاں ہے؟ کہاں ہے جمہوریت؟ یہ ہے جمہوریت جس کے منتخب وزراء اعظم کو پھانسی دی جاتی ہے؟ یہی ہے جمہوریت جہاں پر 2 بار ایک منتخب وزراء اعظم کو جو ہے شہید کیا جاتا ہے؟ یہی ہے جمہوریت جہاں پر منتخب وزراء اعظم کو جو ہے جلا وطن کیا جاتا ہے؟ ایسی جمہوریت تو شاید ہم نے پاکستان کیا دنیا کی چڑیا گھر میں بھی نہیں دیکھی ہوگی بھائی میرے. کیا یہ میڈیا آزاد ہے؟ کیا یہ عدلیہ آزاد ہے؟ وہ عدلیہ اگر آزاد ہوتی تو افتخار چودھری کو جو ہے یرغمال نہیں بنایا جاتا. اگر عدلیہ آزاد ہوتی تو 12 مئی کا واقعہ نہیں ہوتا. اگر میڈیا آزاد ہوتا تو سینکڑوں کی تعداد میں
صحافی شہید نہیں کیے جاتے. اگر میڈیا آزاد ہوتا تو جیو کے سربراہ کو جو ہے شکیل الرحمان کو جو ہے پابند سلاسل نہیں کیا جاتا. آزاد یہاں پر ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ یہاں پر جمہوریت پر قدغن مارا. آزاد یہاں پر وہ ہیں جنہوں نے آئین کو توڑا. آزاد یہاں پر وہ ہیں جنہوں نے مظلوموں کا قتل عام کیا. ہم نے یہاں پر کسی اپنے آپ کو ہم آزاد محسوس نہیں کرتے. گھر سے نکلتے ہوئے ہم نصیحت کے ساتھ وصیت بھی لکھ کے نکلتے ہیں. یہ آزاد ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا. تو سوچیں اس عوام کا جہاں پر وہاں کی قیادت، وہاں کے منتخب نمائندگان، وہاں کے سابقہ سربراہان محفوظ نہیں، وہاں پر اس عوام کا کیا حال ہوگا، ان کا کیا حشر ہوگا. وہ جو کہتے تھے کہ جی یہاں پر روزگار دیا جائے گا، یہاں کی عوام نان شبینہ کے لیے محتاج ہے، یہاں کی عوام اپنے بچوں کے تحفظ کے لیے محتاج ہے. تو ایسی جمہوریت نہ ہم نے دیکھی ہے اور نہ ہی ہم نے ایسی جمہوریت کو کہیں دنیا میں دیکھا ہے. اور یہاں پر کہا جائے کہ یہاں پہ اسلامی جمہوری ریاست ہوگی. کہاں ہے اسلام، کہاں ہے جمہوری؟ ہاں کہیں پہ آپ نے تہہ خانوں میں چھپا رکھا ہوگا اس کو، کسی صندوقوں میں چھپا رکھا ہوگا اس کو، تو اس کی چابی بھی ہمیں اور آپ نے جو اس کی چابی کی بھی جھلک ہمیں نظر نہیں آئی. بدقسمتی یہاں پر یہ رہی ہے. ٹریفک سگنل آپ توڑیں تو پولیس کا سارجن جو ہے آپ کو چالان کر لیتا ہے. آپ سڑک پر رکھا ہوا کوئی گملہ توڑیں تو آپ کے خلاف کیس درج کیا جاتا ہے. یہاں پر ایک بار نہیں کئی بار ملک کے آئین کو توڑا گیا. ایک چھوٹا سا پرچہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کسی کے خلاف تو کٹا ہو؟ نہیں. غداری کے مقدمات ہم تو مشرف کے دور میں جو ہے 100 FIR ہیں تو صرف مجھ پر کٹی تھی، مجھ پہ اور میرے ساتھیوں پر. تو اس کا مطلب وہ جو آئین بنانے والے ہیں، جو آئین کے محافظ ہیں، جب وہ آئین کی قدر نہیں کریں گے تو پھر ہم عام شہری سے، عام لوگوں سے یہ امید اور توقع کس طرح کر سکتے ہیں کہ وہ اس آئین کی جو ہے عزت کریں گے؟ ان کے خلاف کچھ نہیں ہوتا. وہ آج دن تک غازی ہیں. ایوب خان غازی کے لقبات سے نوازا جاتا ہے، ضیاء الحق کو غازی کہا جاتا ہے، مشرف کو غازی کہا جاتا ہے. لیکن ہم نے جو اپنا خون بہایا ہے اپنی دھرتی کے لیے، اپنی مٹی کے لیے، اپنے مادر وطن کے لیے، اپنے ننگ و ناموس کے لیے، ہم جو ہے غداروں کی صفوں میں جو ہے شامل کیے جاتے ہیں. تو پھر میں یہ سوال کروں گا کہ یہ ملک ان جو ہم سے وعدے کیے گئے تھے اس کے لیے بنایا گیا ہے یا DHA کے لیے بنایا گیا ہے؟ یہ ملک اس ملک میں بسنے والی عوام کے لیے بنایا گیا ہے یا کنٹونمنٹ کے لیے بنایا گیا ہے؟ یہ ملک یہاں کی عوام کے لیے بنایا گیا ہے یا پیزا والوں کے لیے بنایا گیا ہے؟ کل پرسوں میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، جب گجرانوالہ کا جلسہ ہوا تو مختلف ٹی وی چینلز یہ تنقید کر رہے تھے کہ جی ان سیاسی پارٹیوں نے جو ہے اپنے ورکروں کو قیمے کے نان کھلائے. بلاول صاحب، محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، آپ سے میں عرض کروں گا ابھی پاپا جونز کے آرڈر دیا کریں کہ ہم ورکروں کو وہ کھلائیں. یہ وہ کارکن ہیں پاکستان کی جمہوریتوں کا علم بلند کرنے کے لیے، یہ قیمے کے نان کے لیے نہیں آتے.
میں گواہ ہوں، ہمارے جو بھی جلسے ہوتے ہیں لوگ اپنی جیبوں سے اپنی گھریلو اشیاء بیچ کر اپنی گاڑیوں میں موٹر سائیکلوں میں تیل ڈال کر اور جھنڈے لہراتے ہوئے جلسہ گاہ میں آتے ہیں. بھوکے پیٹ پر پتھر باندھ کر یہ جب آتے ہیں ان کو محبت ہے اس سرزمین سے، اس دھرتی سے. اس کے مقابلے میں نہ کیما نان ہے، نہ آپ کا پاپا جان کا پیزا جو ہے اس کی مقابلے میں آ سکتا ہے. کیا یہ ملک ان کے لیے بنایا گیا ہے جنہوں نے آسٹریلیا میں جزیرے خریدے ہیں؟ کیا یہ ملک ان کے لیے بنایا گیا ہے جو بیرون ملک انہوں نے جو ہے پاکستان کے نام پر ڈالر کما کر پاکستان کو افغانستان کی جنگ میں دھکیل کر کسی اور کی جنگ کو جو ہے اپناتے ہوئے انہوں نے بیرون ملک اپنے بینک اکاؤنٹ جمع کرائے ہیں؟ یہ ان کے لیے بنایا گیا ہے. اگر یہ ملک ان کے لیے بنایا گیا ہے تو کم سے کم ہمیں اس وقت کہا جاتا، لیکن نہیں. یہ ملک بنایا گیا ہے آپ لوگوں کے لیے. یہ ملک بنایا گیا ہے ان بچوں کے لیے جن کے پیروں میں جوتیاں نہیں. یہ ملک ان ماؤں بہنوں کے لیے بنایا گیا ہے جن کے سر پر ابھی تک دوپٹے نہیں ہیں. یہ ملک ان بزرگوں کے لیے بنایا گیا ہے جن کی پگڑیاں جو ہیں تار تار کیے گئی ہیں. کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی ہے. بالکل، آٹا مہنگا ہو گیا ہے، چینی مہنگی ہو گئی ہے، چاول مہنگے ہو گئے، خوردنوش کی اشیاء مہنگی ہو گئی ہیں، بجلی مہنگی، گیس مہنگی. لیکن ایک چیز بہت سستی ہے. اس ریاست پاکستان میں جو ایک چیز بہت سستی آج کل بک رہی ہے وہ ہے انسان کا خون. ہر گلی میں خون بہہ رہا ہے. ہمارے بلوچوں کا خون لہری ندی سے لے کر بولان کے دریا تک اور گوادر کے سمندر تک جو ہے پھیلا دیا گیا ہے. کون ہے اس کے ذمہ دار؟ کیا وہ ریاست اور ریاست کے ادارے؟ ہاتھ پھیلائیں دیکھیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے آستون اور ان کے ہاتھ میرے اور میرے بھائیوں کے خون سے کتنے رنگے ہوئے ہیں. ان کا کوئی ملک میں ایسی عدالت ہوگی جو ان سے یہ پوچھ سکے کہ یہاں پر مرنے والا اس ملک کا شہری؟ آپ جا کے بیرون ملک دیکھیں، کسی کا جانور اگر مر جاتا ہے، پالتو جانور مر جاتا ہے تو وہ بھی احتجاج کرتے ہیں. ہمیں مارا جاتا ہے لیکن ہمیں افسوس اور رونے کا حق بھی نہیں دیا جاتا. پوچھیں تو کس سے پوچھیں؟ ہم الزام ان پر نہ لگائیں تو کس پر لگائیں؟ اپنے آپ پر لگائیں یا ان بیرونی ممالک کی اداروں پر لگائیں. کیا میں یہ کہوں کہ بلوچستان میں بہنے والا خون امریکی ہتھیاروں سے بہایا جا رہا ہے؟ کیا میں یہ کہوں کہ وزیرستان میں بس بہنے والا پشتونوں کا خون ہندوستان کے ہتھیاروں سے بہایا جا رہا ہے؟ نہیں. یہیں سے بننے والے ہتھیار اور یہیں کے کندھے جو ہیں میرے نوجوانوں کے خون میں جو ہے ملوث ہیں. مجھے وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کا ساتھ دیں، ان کو سلام کریں. بالکل ہم ان کو سلام کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پہلے میرے بلوچ کا خون کا حساب دو، میرے پشتون کے خون کا حساب دو، میرے مظلوم کے خون کا حساب دو، میرے مسلمان کے خون کا حساب دو، میرے ہندو کے خون کا حساب دو، میرے کرسچن کے خون کا حساب دو. پھر میں تمہیں سلام کرنے کے لیے تیار ہوں. میں تھوڑی سیر کر رہا ہوں آپ کو بلوچستان کی، کیونکہ میڈیا تو آپ کو کچھ دکھاتا نہیں ہے. وسائل جو تھے ہمارے، جس طرح خان صاحب نے کہا، لوٹ کے گیس کو لوٹ کے اس کی جو ہے تیس کر دی. سندک کو لوٹ کر جو ہے آدھے خود کھا گئے، آدھے چائنیز کو کھلا دیا. اب ریکوڈیک ساحل، ہم ساحل کو بچانے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، اب سندھ اور بلوچستان کے جزیروں پر جو ہے وہ قبضہ کر رہے ہیں. آپ کے اس عمل سے لگ رہا ہے آپ ایک فیڈریشن نہیں،
آپ ایک قبضہ گیر ہیں جو ملک کے مختلف وسائل پر، ان کی سرزمین پر جو ہے قبضہ کر رہی تھی اور کر رہی ہے۔ جب تک بلوچستان کے لوگوں کا، جب تک کہ بلوچستان کے ایک شخص زندہ ہے، اپنے وسائل، اپنے ساحل، چاہے وہ جزیرہ کتنا ہی چھوٹا ہو، چاہے اس کا ساحل کتنا بھی بڑا ہو، ہم اس پر کسی کو قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ریکارڈ ایکٹ بن رہا ہے، اس کی بولیاں لگ رہی ہیں۔ سی پیک کے نام پر ہمیں دیا کیا گیا؟ آج بھی گوادر کے لوگ، میرے ساتھ گوادر کا ایم پی اے بیٹھا ہوا ہے، گوادر کے لوگ پینے کے پانی کے لیے محتاج ہیں۔ وہاں کے ماہی گیر جو اس خوش فہمی میں ان کو رکھا گیا تھا کہ گوادر کے ترقی سے جو ہے ان کے گھروں میں جو 4 چاند لگا دیے جائیں گے، آج وہ ماہی گیر بے روزگاری کے عالم میں ایک وقت کی روٹی کے لیے محتاج ہے۔ جب بھی وہ سمندر جانا چاہتا ہے تو وہاں سے میجر صاحب کی پرچی ہو اس کے پاس، پھر وہ سمندر میں شکار کے لیے جا سکتا ہے۔ ہمارا سمندر، ہمارا ساحل، لیکن اس کے مالک جو صدیوں سے اس کی حفاظت کر رہے ہیں، جس نے پرتگالیوں کے خلاف جنگ لڑ کر اس ساحل کی حفاظت کی، آج وہاں کے ماہی گیروں کو اپنے ہی سمندر میں شکار کرنے کی اجازت نہیں۔ سیاسی استحصال کے ساتھ ساتھ معاشی استحصال، اور اب کئی عرصے سے جو ہے ہماری نسل کشی شروع ہو رہی ہے، ہو گئی ہے۔ آپ نے جرمنوں کے زمانے میں سنا ہوگا کہ اجتماعی قبریں۔ بلوچستان وہ بدبخت علاقہ ہے اس خطے میں، ایشیا میں، جہاں پر آپ کو اجتماعی قبریں ملیں گی۔ بلوچستان وہ علاقہ ہے جس میں حیات بلوچ، جو ایک کراچی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، اس کو ایف سی کے اہلکاروں نے اس کے ماں اور باپ کے سامنے گرفتار کیا۔ بدبختو، اتنی تو ذمہ داری کا احساس ہوتا تمہیں، کم سے کم اس کی ماں کا دوپٹہ نکال کر اس کے سر سے اتار کر اس بچے کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے، اور پھر اس ماں کے سامنے اس کو گولیاں مار دی گئیں۔ یہ ظلم آپ نے کشمیر میں سنے ہوں گے، آپ نے فلسطین میں سنے ہوں گے، لیکن میں آپ کو حقیقتاً یہ بلوچستان کے قصے سنا رہا ہوں۔ ہماری مائیں بہنیں، جب ان کو پتا چلتا ہے کہ کوئٹہ کے اسپتال میں ایک مسخ شدہ لاش لائی گئی ہے، یہ یہاں سے بسوں میں کرایہ کر کے جب وہاں پر پہنچتی ہیں، اپنے لخت جگر کا چہرہ وہ نہیں پہچان سکتی۔ اس کی پہچان اس کے جوتوں سے کرتی ہے، اس کی پہچان اس کے پھٹے ہوئے ٹارچر زدہ جسم پر پہنے ہوئے ان کپڑوں سے کرتی ہے۔ یہ ہے پاکستان جس کو اسلامی ریاست کا نام دیا گیا ہے۔ کیا اسلامی ریاست میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں؟ ہمیں تو اس حد تک پہنچایا گیا، لیکن برداشت کی بھی حد ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہم جمہوریت کا علم تھامے ہوئے ہیں۔ لیکن میں پھر آج یہ کہوں گا، آج کوئٹہ میں جب آپ آئیں گے، ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کئی سالوں سے بیٹھے ہوئے مسنگ پرسن کے وہ لاحقین احتجاج کر رہے ہیں، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں۔ ہم آپ کو دکھائیں گے وہ لانگ مارچ کوئٹہ سے کراچی سے لے کر انہوں نے اسلام آباد تک لانگ مارچ کیا، کوئی ان کی سنوائی نہیں ہوئی۔ آج کے دن تعلیم کے حصول کے لیے ملتان سے لاہور تک جو ہے ہمارے نوجوان پیدل مارچ کر رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ ہاں بالکل ہم جمہوریت کے حامی ہیں، ہم چاہتے ہیں اس ملک میں جمہوریت آئے،
لیکن وہ جمہوریت جو مجھے اس بات پہ مطمئن کرے کہ میری ماؤں بہنوں کی عزت محفوظ رہے گی، میں اس جمہوریت کو جو دونوں ہاتھوں سے سلام کروں گا۔ میں اس جمہوریت پر یقین رکھتا ہوں جس میں مجھے یہ بات پتا ہو کہ اس میں میرے نوجوانوں کی مسخ شدہ لاشیں نہیں گرائی جائیں گی۔ میں اس جمہوریت پر یقین رکھتا ہوں جس میں مجھے یہ یقین ہو کہ میرے بزرگوں کی پگڑیاں ہر چوراہے پر، ہر چوک پر جو ہے نہیں اتاری جائیں گی۔ میں اس جمہوریت پر یقین رکھتا ہوں جس میں مجھے ایک برابر شہری کی حیثیت اور اہمیت دی جائے۔ میں اس جمہوریت پر اور اس فیڈریشن پر یقین رکھوں گا جس میں مجھے یہ یقین دلایا جائے کہ میرے بچوں کو کوئی بھی، چاہے جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، چاہے اس نے شیروانی پہنی ہو، چاہے اس نے وردی پہنی ہو، چاہے اس نے چڈی پہنی ہو، میرے بچوں کی طرف جو ہے اپنی گندی نگاہیں جو ہے اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ میں اس جمہوریت کا حامی ہوں جہاں پر میرا قومی تشخص، میری بلوچیت، میرا وجود اور میرا ننگ و ناموس محفوظ ہو۔ اس کی گارنٹی میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ان تمام پارٹیوں سے چاہوں گا کہ اس جمہوریت کے لیے جان تو جان، مال تو مال، ہر قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ آخر میں ہم تمام دوستوں کا، ساتھیوں کا، بزرگوں کا اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی اور یہ موقع دیا۔ بڑی نواز۔